نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم إن الله بے شک اللہ تعالی يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ نفع اٹھاتے ہیں تھوڑا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہی اشد قوة من قريتك التي اخرجت وہ زیادہ سخت تھی قوت میں آپ کی اس بستی سے جس سے آپ کو انہوں نے نکالا اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم بس کوئی ان کا مددگار نہیں ہے افمن کان علی بینۃ من ربی کیا پس وہ شخص جو دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے کمن زین لہ سوء عملی کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ زینت دی گئی ہے اس کے لیے اس کا برا عمل واتبعوا اہواءہم اور اس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12، 13 اور 14 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوا تو ظاہر ہے میدان میں جب دو جماعتیں یا دو فریق اترتے ہیں
اور میدان بھی جنگ کا ہو اور قتال کا ہو تو اس وقت جان ہتھیلی پر رکھ کے جانا پڑتا ہے، نہ معلوم واپسی ہو یا آگے شہادت ہو جائے۔ اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو نعمتیں ہونی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اس میدان کے اندر جو موت ہے وہ بھی کامیابی ہے اور وہ جنت کی چابی ہے۔ یہی وجہ تھی اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ ایمان والا میدان میں ہو تو شہادت کی تمنا کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے دشمن پر غلبہ بھی عطا کرتی ہے۔ جب انسان کو موت کا ڈر نہ رہے، اور موت اور خصوصاً شہادت کی موت یہ جب اس کی تمنا اور چاہت بن جائے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے شہادت کی، اور کیوں نہ کرتے کہ خود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ بار بار اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا تو ہمارے نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، صبح جنگ ہونی ہے، دوسرے دوست سے کہتے ہیں آ یار مل کر دعا کرتے ہیں، تو دعا کر میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہے، پہلے تو دعا کر لے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ صبح میرے مقابلے میں جو دشمن آئے مقابلہ ہو مجھے فتح دے دینا، میں تاکہ اس کو دشمن کو گراؤں، اور یا اللہ تیری راہ میں فاتح بن کر آ جاؤں۔ انہوں نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ صبح جب میرے مد مقابل ایک دشمن آئے، تکڑا سا آئے، بزدل سا چول سا نہ آئے، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر کروں، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، پھر کچھ ایسا ہو کہ اس کی تلوار چل جائے اور لگ جائے اور میری گردن کٹ جائے، لیکن وہ اتنا غصے والا ہو کہ میری شہادت کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہ ہو، پھر وہ تلوار کے ساتھ میرے ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو قیامت والے دن یا اللہ مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ بتا تیری گردن کیوں کاٹی گئی، تیرے ہاتھ کیوں کاٹے گئے، تیرے کان اور ناک کیوں کاٹے گئے، اور میں کہوں بڑے فخر سے کہ یا اللہ یہ سب تو تیری راہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہوا تھا، اور تو کہے عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ کر تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرا بدن کٹ جائے، میرا ربا تو راضی ہو جائے، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ ایسے ان کی تمنائیں تھیں، ایسے ان کی چاہت تھی۔ صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھا رہے ہیں، اور کہنے لگے کھجوروں میں کیا لگے ہو، احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ اور اپنی جان قربان کرو اللہ کی راہ میں۔ ایسے وہ عظیم لوگ تھے، ایسے جذبات تھے، اور یہ جذبات کیوں نہ ہوں کہ ان کا قرآن مجید پر یقین پورا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر یقین کامل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتال اور جہاد کے مسئلے میں جنت کی بشارت بھی ساتھ ساتھ سنائی تاکہ ایمان والوں کے جذبے اور حوصلے بلند رہیں۔ فرمایا ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالی داخل فرمائے گا۔ یہ یدخل فعل مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں زمانہ حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ داخل کرتا ہے اور داخل کرے گا، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو
جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سرین فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اکثر باغات کا ذکر کیا ہے، مکانوں کا ذکر بھی کیا ہے لیکن کم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں ان کے کمرے محلات جو کچھ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، آگے ایک باغیچہ سا بناتے ہیں، اور وہ باغیچہ اس کوٹھی کی بنسبت بہت کم درجے کا ہوتا ہے۔ بس ہم کوٹھی پہ لگ گیا 2 کروڑ روپیہ، تو باغیچے پہ لگ گیا 20,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 50,000 لگ گیا، لیکن کوٹھی کے مقابلے میں تو بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جنت کے باغیچے ایسے ہوں گے جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، جن کے اندر فوارے لگے ہوئی ہیں، جن کے باغیچے اتنے شاندار ہوں گے، ان کے محلات کتنے شاندار ہوں گے۔ اس سے آپ خود اندازہ فرمائیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے کہ نہریں 4 قسم کی ہوں گی، صاف ستھرے پانی کی، دودھ کی، اور شربت شراب کی، اور شہد کی۔ 4 قسم کی نہریں جس کے باغیچے میں بہ رہی ہوں گی، اس کے محل کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ یتمتعون، وہ نفع اٹھا رہے ہیں، یہی جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی ان کا نفع ہے، کھا لیں پی لیں عیاشی کر لیں، جو کچھ نفع حاصل کرنا ہے کر لیں، یہی ان کی زندگی ہے، یہی 4 دن ہیں ان کے، جو چاہیں کر لیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کافر تو یوں کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، جیسا کہ، اور میں اس کا مطلب یہ ہے جیسے جانور ہے اس کا مشن کیا ہے؟ کھانا، اسے یہ نہیں تمیز کہ یہ حلال کا یا حرام کا۔ جانور کو چھوڑ دیجیے، رسی کھل جائے تو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ فصل جو ہے یہ میرے مالک کا ہے اور یہ جو ہے نا یہ کسی اور کا ہے۔ اسے جہاں بھی اچھا لگے گا وہ وہاں ہی منہ مارے گا، یہاں سے بھی کھائے گا وہاں سے بھی کھائے گا۔ اسی طرح اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جہاں مرضی وہ چلا جائے، اسے کوئی بہن کی، کوئی ماں کی، کوئی تمیز کوئی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جانور جو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، کافروں کی مثال بھی ایسی ہے، کوئی انہیں تمیز نہیں ہے، نہ حلال کی اور نہ حرام کی، نہ اپنے کی اور نہ پرائے کی، بس کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، اسی طرح لگی ہوئی ہیں اور بے فکر ہو کر کھا رہے ہیں۔ ان کی یہی فکر ہے، کھانا پینا اور نسل بڑھانا۔ یہ مزاج تو جانوروں کے اندر بھی، یہ کام تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ اگر یہی کام ہوتا کہ جناب دنیا میں صرف کھانا پینا ہے، مکان بنانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب، اکثر لوگ پوچھے سناؤ جی کیا حال ہے، تو میں آگے شغل میں کہہ دے تو باجی مزے آپ کے ہیں جی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا نہ دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے اور آخرت میں ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں۔ ہمارے ایک مول صاحب ان کو میں نے اسی طرح کہا مزے آپ کے جی، نہ دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ کہنے لگے واہ جی واہ، پھر تو میں بھینس کی طرح ہوں۔
نہ دنیا کا غم ہے اور نہ آخرت کا غم ہے، پھر تو مجھ میں انسانوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں میری بھینس ہوں؟ میں نے کہا نہیں، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ کہ انسان کو تو غم ہے، کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کل میں نے پورے صراط کو پار کرنا ہے، کل مجھے اعمال نامہ تقسیم ہونا ہے، تو یہ تو غم ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ نہ دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا غم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافر نفع اٹھاتے ہیں، یوں کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں۔ مطلب تو یہی جو میں نے عرض کر دیا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصود نہیں ہوتا لیکن ضمناً سمجھ میں آتی ہیں، جیسے انسان نے یہ کھڑکی چھوڑی ہے ہوا کے لیے، بیچ میں سے دھوپ بھی آ جاتی ہے، بیچ میں سے آواز بھی آ جاتی ہے، بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن ساتھ سمجھ میں اور آ جاتا ہے۔ انسان ہوتا ہے جی بیٹھ کے دسترخوان پہ ترتیب سے کھاتا ہے، جانور چلتا پھرتا کھاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر انسان بھی ایسے ہی چلتا پھرتا لگا ہوا ہو تو تشبیہ تو پائی جاتی ہے نا، یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو انسانوں کے کھانے میں اور جانوروں کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی ہمارے خلاف زیادہ جائے گی، میں نے بھی کہوں تو آپ نے کہنا کہ مولوی ایسا کھاتے ہیں، بہرحال کہ جتنا ملا اتنا ہی کھا گیا جناب، سمجھ آئی؟ ایک دفعہ کھا لیا پھر دوبارہ مل گیا تو پھر کھانا شروع ہو گیا، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے انسانوں کے حساب سے کھائے، جانوروں کے حساب سے نہ کھائے، کھانے کا ایک حساب بھی ہونا چاہیے۔ اتنا بھی نہیں کہ شکم درویشاں تندور خداس ہما در فناس ہما در فناس، کہ پیٹ درویشوں کا سمجھو کہ اللہ کا تندور ہے، اس کے اندر جو مرضی ڈالتے جاؤ سب فنا ہوتا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کے کھانے میں اور جانوروں کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ اور آپ مولویوں کے خلاف سن کے خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے، جب آپ سے یہ کہا جائے آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں، مولوی بنائیں، تو آپ نہیں بناتے، کیونکہ آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بڑا ہو کر کھائے گا کہاں سے، اور وہی بچہ جو پڑھ کر بڑا ہو کر مولوی بنتا ہے پھر آپ کہتے ہیں مولوی کھانے بڑا نہیں جی ماشاءاللہ۔ کل تو آپ سوچ رہے تھے کہ میرا بچہ کھائے گا کہاں سے، اور آج کہتے مولوی کھاتے بڑا ہے، یہ بڑا ہی کھائیں گے انشاءاللہ اور کھاتے رہیں گے، ان کے کھانے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو چینی بڑی مہنگی ہو گئی، میں کہا ہو جائے تاکہ مسئلہ مولویاں دا حلوہ کدے بند نہیں ہویا۔ رات کو ماشاءاللہ آپ سارے درس سن کر چلے گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ادھر ذرا مرغا بھی کھلایا اور حلوہ بھی کھلایا، سب کو سبحان اللہ۔ اور مولویوں کے ساتھ جو رہے انہوں نے بھی کھایا، جو چلے گئے وہ رہ گئے۔ تو اس لیے یہ ٹینشن نہ لیا کرے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے، صرف فکر آخرت ہونی چاہیے، صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کھانا، یہ بات یہ کھانا ہی مقصد ہے، یہی مشن ہے، یہ مشن نہیں ہونا چاہیے، باقی کھانے کی فکر نہ کرے، کھانا اللہ ایسا کھلائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال کبھی کبھی اللہ اگر بھوکا بھی رکھ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جو اللہ روز کھلاتا ہے، ایک دن اگر اس نے آزمانے کے لیے نہیں کھلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خفا ہو گیا ہے۔ بھائی لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گاہ، ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، رحمتیں اس کی روز ہوتی ہیں، آزمائشیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، اس کی طرف سے رحمت اور رزق ملے تب بھی کہو الحمدللہ، اگر کوئی آزمائش آ جائے تب بھی کہو الحمدللہ۔ بہرحال مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن کے سامنے آخرت کی زندگی ہے اور کافر کے آگے صرف دنیا کی زندگی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اس دعا کا اہتمام کیا کریں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے اہل مکہ نے نکالا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اس دن گپ شپ میں
دوسرے مدرسے نے کہا تجھے کیوں مدرسے والوں نے نکالا؟ تو وہ بڑے غصے ہو گئے، تو نے مجھے یہ کیوں کہا کہ مجھے نکالا؟ میں نے خود چھوڑا۔ جب وہ زیادہ گرم ہوئی میں نے کہا مول سے، اس پہ غصے والی کون سی؟ مجھے مسجد سے نکالا میں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو چلا آ رہا ہے سلسلہ، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے میرے محبوب کتنی بستیاں ایسی تھیں جو بڑی قوت والی تھیں، بڑی سخت طاقت والی تھیں، اس بستی سے زیادہ قوت والی تھی جس بستی نے آپ کو نکالا ہے۔ اللہ تھی اخرجت، نکالا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس بستی سے میرے محبوب آپ کو نکالا گیا اس بستی سے بھی زیادہ قوت والی وہ تھی۔ اہلکناہم، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس لیے یہ فکر نہ کیجئے کسی نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لوگوں کے طعنے اور الزامات کی پرواہ نہ کریں، لوگوں نے کیا کیا اور کیا الزام لگا رہے ہیں اس بات کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ الزام تو اللہ کے انبیاء پر بھی لوگوں نے لگائے۔ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے جی، نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا وہ جناب بے دین ہو گئے ہیں، صابی ہو گئے۔ صابی کہتے تھے بے دین کو۔ ایک شاعر کہتا ہے توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے، اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے۔ توحید سنانے والے کو کل اپنے صابی کہتے تھے اور آج وہابی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام لگتے رہتے ہیں، یہ تہمتیں لگتی رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پریشان نہ ہو۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ایک وہ شخص ہے جو دلیل پر ہے رب کی طرف سے، جس کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، جو بات کرتا ہے قرآن کی دلیل سے کرتا ہے۔ کمن زین لہ سوء عملہ، اتنا تو غور کرو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے سامنے برا عمل زینت دیا گیا ہے، شرارت اس کا مزاج ہے، قرآن کی دلیل اس کے پاس کوئی نہیں، قرآن کا علم اس کے پاس کوئی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو رب کی طرف سے دلیل پر ہے، دوسرا وہ شخص جو جہالت اور ضد پر ڈٹا ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھلا غور تو کرو نا، رب کی دلیل والا اور اپنی خواہش پر چلنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک قرآن مقدس کی سچی